حیدر کے دل کا چین ہے جانے رسول ہے، پہلا یہ نونہال ریاض بطول ہے، آغوش مصطفیٰ میں حسن ہے بصد بہار، محفل پیمبری میں امامت کا پھول ہے۔ ناظرین ویلکم بیک، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پروگرام ظہر ہدایت میں، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ولادت امام حسن علیہ السلام کی، اور قبلہ سے درخواست کریں گے کہ وہیں سے وہ جو بات تھی وہ تھوڑی سی اور تفصیل سے بیان کر دیں۔ بہت جو مفید گفتگو کر رہے تھے، اور ناظرین ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ آپ اس دوران ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی سوال ہے جو آپ قبلہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ ہمیں جو ہے روٹین کے مطابق جو ہے وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم مولانا صاحب سے جو ہے اس بارے میں گفتگو بھی کرتے رہیں گے۔ جی قبلہ، جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا وہ تھوڑی تفصیل سے اور بیان کر دیجئے کہ کیا دعا تھی جو اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں ہوئی؟ جی محترم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جی قبلہ ایک کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب سے میں کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی بسم اللہ کیجیے، سن رہے ہیں مولانا صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، میں سوال ایک آپ کو آئیڈیا دینا چاہتا ہوں، آپ تھوڑی سی اس کے اوپر بیان کریں آپ اس کے اوپر کہ جب سے اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے، وہ اسلام تو وہیں پہ رک گیا تھا، یعنی کہ اسلام کی جو اصلی حالت تھی وہ نمایاں نہیں ہو سکی نبی پاک کے بعد، اور یہ جا کے مولا علی کے ٹائم پر یہ دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توحید اللہ کی اور جو رسالت جو شریعت تھی وہ مولا علی نے جاری کی۔ تو یہ آپ یہ کانسٹنٹلی بتائیں گے کہ یہ اسلام تو ٹھیک ہے لیکن مسلمان ابھی تک پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تک مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ ان کو کوئی راستہ مل رہا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں حق کو پہچانتے اور وہی بھولی بسری باتیں جو کہ جسے کہتے ہیں کہ حق کی طرف آنے کی کوشش نہیں ہو رہی، مسلمانوں کو راستہ بھی نہیں مل رہا، اور یہ کیسے حل ہوگا مسئلہ؟ پلیز اس کے اوپر تھوڑی سی آپ بیان کر دیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی جی ایسا ہے کہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا اور بڑا اچھا سوال ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، جی کال لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا چنئی سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ محمد اسد بھائی۔ جی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ ہاں میرا سوال ہے کہ امام کے نزول کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ امام کیا ہم جیسے پیدا ہوتے ہیں یا کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ ٹھیک، شکریہ، خدا حافظ۔ جی قبلہ پہلے جی تو جو پہلے میرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ امت مسلمان جو ہے پریشان ہیں اور بدحالی کا شکار ہے، تو یہ کب درست ہوگا یہ؟ اور رسول پاک کے بعد یہ ایسی حالت جو پیدا ہو گئی ہے، اور پھر درمیان میں حضرت علی علیہ السلام کی حکومت آئی تو پھر وہی سلسلہ جاری رہا۔ تو میں عرض کروں گا کہ اس میں وہ بنیادی نقطہ جو ہے وہ لیڈرشپ کا ہے، امامت کا ہے۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری اپنی اہل بیت عطرت کو چھوڑ کر گئے تھے، اور فرما کر گئے تھے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔
اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں سے تمسک کرنا ہے، ان دونوں کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور قرآن اور اہل بیت ان کی آپس میں جدائی نہیں ہو سکتی، یعنی جو قرآن کہے گا وہی اہل بیت کہیں گے، جو اہل بیت فرما رہے ہوں گے قرآن اس کی تصدیق کرے گا. تو لہٰذا ان میں دوئیت نہیں ہے، یعنی وہ ایک ہی حقیقت کا نام ہے قرآن اور اہل بیت. جیسا قرآن لا ریب ہے ایسے ہی اہل بیت بے عیب ہے. وہ بھی معصوم ہے، لا یاتیہ الباطل، اس میں باطل آ نہیں سکتا قرآن میں، اور یہ بھی وہ معصوم ہیں کہ جن میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں. تو لہٰذا یہ دونوں آپس میں ساتھ ساتھ رہیں گے. اے میرے صحابہ کرام، اے میری امت، آپ نے ان دونوں کے دامن سے متمسک رہنا ہے. اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو گارنٹی میں دیتا ہوں کہ جو ان کے دامن کو تھام لے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے جن لوگوں نے اسی وقت کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی گمراہ ہو گئے. اور جنہوں نے یہ کہہ دیا ہمیں اہل بیت ہی کافی ہیں، قرآن کی ضرورت نہیں، وہ بھی گمراہ. تو دونوں چیزوں کو لینا، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کا رسول چھوڑ کے گیا. تو لہٰذا لیڈرشپ جو تھی وہ تھی اہل بیت اطہار کی. اور سب سے پہلے اہل بیت میں سے فرما گئے تھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو لہٰذا تمہارا صاحب اختیار، تمہارا مولا، تمہارا آقا، تمہارا حاکم جو ہے یہ علی ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے نہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرنا. تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، تم سب میں بہترین قاضی ہیں، تم سب میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. تو لہٰذا ان کی منزلت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی. الا انہ لا نبی بعدی، نبی میرے بعد کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہیں میرے جیسے ہی، یعنی یہ خلیفۃ اللہ ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، لوگوں کے امام ہیں، لوگوں کے رہبر ہیں، ہادی ہیں. صرف یہ ہے کہ نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. تو لہٰذا چونکہ امت نے اس لیڈرشپ کو چھوڑ دیا، رسول پاک کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ امت اس وقت بھی پریشان تھی، اور قیامت تک جب تک امام مہدی آ نہیں جاتے یہ امت اسی طرح پریشان ہی رہے گی. اس لیے کہ لیڈرشپ جو ہے یہ معصوم لیڈرشپ کی قائل نہیں ہے، اور پھر معصوم اگر پردے میں ہے تو پھر وہ لیڈرشپ ہونی چاہیے جو سب سے زیادہ دین میں علم رکھتا ہو، تقوی رکھتا ہو، طہارت رکھتا ہو، پاکیزہ انسان ہو، ولایت فقیہ. تو ابھی بھی اگر یہ لوگ سارے اتحاد کر لیں، متفق ہو جائیں تو پریشانی دور ہو سکتی ہے. اصل معاملہ وہی صالح کی عادت کا ہے، لیڈرشپ کا ہے. اور جو ساری پریشانیاں آ رہی ہیں مسلمانوں کو، یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے ہے. بنیادی مسئلہ لیڈرشپ کا ہے. تو دوسرا سوال تھا جی. دوسرا سوال یہ تھا کہ امام کے نزول کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بتا دیں کہ امام جب ولادت پاتے تھے تو ان کا عام انسانوں جیسا اس وقت ہوتا تھا ماحول اور سب کچھ، یا ڈیفرنٹ تھا؟ دیکھیں بات سنو کہ بعض دفعہ ہم الفاظ جو ہوتے ہیں ان سے کھیلتے ہیں، الفاظ جو ہے نا وہ بدل لیتے ہیں. دیکھیں رسول پاک کی ولادت ہوئی ہے میلاد النبی، سنی شیعہ ہر کوئی یہی کہتا ہے میلاد النبی. وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو رسول پاک پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں 17 ربیع الاول کو. تو کائنات میں یہی چرچا ہے میلاد النبی. میلاد ہوتا ہی ہے ولادت والا ہی ہوتا ہے میلاد. تو جب نبی کی ولادت ہوئی ہے تو نبی سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے. یا تو کوئی بتاؤ نا کہ نبی سے بڑھ کر بھی کوئی اور ہستی ہے. جب ساری ہستیوں سے بالاتر ہستی رسول کریم کی ذات ہے، بعد بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ہماری طرح کے ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ جو اگر ہماری طرح کے ہوں تو پھر تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے نبیوں کی، چونکہ وہ ان کو نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ خود خدا سے ڈائریکٹ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جو واسطہ ہوتے ہیں اللہ سے لیتے ہیں، بندوں تک پہنچاتے ہیں. ایک جنبہ ان کا نورانی ہونا چاہیے
تاکہ وہ اپنی روح کی اس بلندی کی وجہ سے، اس نورانیت کی وجہ سے اس نور کو، قرآن کو حاصل کر لیں، اللہ سے رابطہ کر لیں۔ ایک تو ان کی نورانی جنبہ ہونا چاہیے، اللہ سے لے لے، اور ایک وہ جنبہ ہونا چاہیے کہ جو انسانیت کو، بشر کو پیغام پہنچا سکے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ جو کافر لوگوں کی بات ہے، کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے اور شادیاں کرتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ تو اللہ نے کبھی بھی قرآن میں یہ نہیں کہا ہاں تو یہ تم جیسا انسان نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کبھی قرآن میں بتاؤ، بلکہ یہ تو کہا گیا انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اوحی الیہ، بلکہ یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ وحی نازل ہونے کی وجہ سے اتنا فرق آ گیا، جیسے حیوان، سارے حیوان ہیں ہم سب، جو حیوان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، بچوں کی پرورش کرتا ہے، حیوان بھی کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دے دی ہے اور قوت گویائی دے دی ہے۔ تو عقل اور یہ قوت ناطق ہونے کی وجہ سے یہ گویائی جو قوت ملی ہے، اس کی وجہ سے وہ تمام انسانوں سے افضل قرار پایا ہے۔ تو اسی طرح انسان ہونے کے لحاظ سے سارے انسان ہی ہیں، نبی بھی انسان ہے اور دوسرے بھی انسان ہیں، لیکن ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو یہ اتنا ہی فرق ہو گیا جتنا انسانوں اور حیوانوں کا تھا کہ انسان کے پاس عقل تھی تو ان کے پاس اللہ کے ساتھ رابطہ ہے وحی کا۔ عام انسانوں میں لہٰذا یہ کہنے کو تو اسی طرح شکل بھی ہے، ان کی صورت بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، ان کے والدین بھی ہوتے ہیں، اسی طرح وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر یہ جو زیارتیں ہم پڑھتے ہیں ان میں یہی ہے، آپ پر سلام ہو، آپ کے آباء و اجداد پر سلام ہو، ان پر سلام کہ جن کی صلبوں اور جن پاک ماؤں کے رحموں سے گزر کر آپ آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ صلبیں اور پشتیں اور رحم اور وہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے نا۔ تو لہٰذا رسول کریم حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے شکم اطہر سے باہر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت علی علیہ السلام جو ہیں فاطمہ بنت اسد کے فرزند ہیں، حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اللہ نے حضرت آدم کو اور حضرت اماں حوا کو، ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں تو ان کی تھی۔ تو باقی جو ہے سلسلہ جو ہے ماں باپ سے ہی چلا آ رہا ہے اور اسی طرح ہی ہے۔ تو لہٰذا نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ ہم جیسے ہیں بالکل، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی وہ انسان اور بشر نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یا تو مخلوق ہے اللہ کی فرشتے ہیں، یا اللہ کی مخلوق جنات ہیں، یا انسان ہے، یا حیوان ہے، یا جمادات ہیں۔ تو بالآخر آپ ان کو کس میں کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ملائکہ تو وہ ہیں جنہوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو لہٰذا سارے نبی جو ہے قرآن پڑھ کے دیکھیں، بار بار کافروں کا یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ نبی ہے، یہ تو ہم جیسا ہے۔ تو اللہ نے کہیں بھی کبھی نہیں کہا ہاں بھائی یہ تم جیسا نہیں ہے، یہ علیحدہ ہی اس کی نوع ہے، ایسی بات تو ہے نہیں، بلکہ ان کا منہ بند کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی لباس بشریت پہناتے، تب جا کے تم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے تھے۔ اس لیے کہ اگر نبی ہو صرف نور ہی نور جیسے ملائکہ ہیں تو ظاہر ملائکہ کو تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور جب دیکھتے ہو تو پھر چھوڑتے نہیں، لے جاتے۔ تو لہٰذا بشر نے جو استفادہ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انسان ہی ہونے چاہیے۔ اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نبی بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، تو انہی میں سے تھا یعنی انہی نوع انسانی میں سے تھا، انہی مکہ والوں میں سے تھا، تو لہٰذا بنی نوع انسان میں سے۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے مولانا سے بات کرنی تھی پلیز۔ جی جی بتائیے، بولیے، مولانا صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں۔ جی جی ابھی یہ جو کوشچن تھا مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں بھی اسی پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب ہونا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں مولانا صاحب سے کہ ان پاک ہستیوں کا ظہور ہوا، نزول ہوا یا ولادت ہوئی،
کہ ولادت تو ظاہر ہے ہم لوگ شروع سے یہی سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہ لفظوں کا ہیر پھیر کرنے کی کیا کوئی ضرورت ہے؟ ہمیں ان پاک ہستیوں کو ماننا چاہیے اور ان کی ماننا چاہیے یا کہ اپنی منمانی چاہیے. اور کتنی شرم کی بات ہے کہ انسان ذرا سوچے کہ ان ہستیوں کے خلقت کے بارے میں، ان کے وجود کے بارے میں ہم کس طرح سے سوچیں. کیا ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچا کہ ان کے ہاں اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اور یہ انسان کا ذہن کیا اس طرح کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے ان پاک ہستیوں کے بارے میں بات کرنے کو؟ تو کیوں نہیں ہم لوگ یہ سوچتے کہ ہم اپنے ہی عقیدے کو یا اپنے ہی اس ایمان کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. بہت اچھی بات کی دوسروں کی بھی نظر میں. اور دوسرا جہاں وہ پہلے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کا کیا، کہ ابھی میں ایک میٹنگ میں گئی تھی، وہاں پہ یہ جو ہے ایکس لیبر پارٹی کا لیڈر تھا وہاں آیا ہوا تھا، تو اس نے یہ کوشچن کیا، یہ کہہ رہا کہ ایران کے بارے میں کہ اس کے پاس نیوکلیر پاور ہے جو کہ بہت ڈینجرس ہے ورلڈ کے لیے. تو وہاں اتنے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو کہ صرف اپنی حوث میں تھے، جن کو اپنی سیٹ کی فکر تھی. کسی نے یہ ضرورت نہیں کی کہ ان سے پوچھے کہ کیا انہوں نے وہ بنایا ہے، اگر تو کسی پہ استعمال بھی کیا ہے، یا کسی کو جانی نقصان یا مالی نقصان پہنچایا ہے کیا اس پہ؟ کیونکہ ہم لوگ خود ہی اپنا منہ بند کیے ہوئے، جہاں ہمیں بولنا چاہیے وہاں ہم بولتے نہیں ہیں. اپنے مفادات میں بھی بول رہی ہوں اور لوگ بھی بول سکتے ہیں. تو جب تک ہم حقیقت کے لیے منہ نہیں کھولیں گے، حقیقت کو تسلیم کریں گے نہیں اور دوسروں سے کروائیں گے نہیں، تب تک ہم ترقی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ اور تب تک ہم مولا کے ظہور اور ان کے نشستوں میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ اتنی تو ضرورت ہم کر نہیں سکتے کہ ہم دنیا کے سامنے بول سکیں. سب لوگ وہاں گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، بلکہ ایون جو گورے ہیں وہ باتیں اچھی کر رہے تھے، وہ ہر ظلم کے خلاف بھی بول رہے تھے، لیکن اپنوں کی زبان ہی نہیں کھلی، اپنے ہی سیٹوں کے لالچ میں پڑے ہوئے تھے. جب تک ہمارے اندر شخصیت پسندی اور اپنے فائدے کو سوچنا جو ہے وہ نہیں نکلے گا تو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ اگر سیاست میں آئے، کیونکہ آج کل ہمارے دین کا سیاسی حل بھی ہے، ہمیں سیاست میں آنا چاہیے، ہمارے ینگسٹرز کو آنا چاہیے، ہم مومنوں کو آنا چاہیے، لیکن ہم مومن ہی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. ہم کیوں؟ ایک تو حسد ہے کہ ہم کسی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کہ اگر ہم اس میں آئیں گے تو ہم اپنے یہ نیت کریں کہ ہم قربتاً اللہ اس کام میں آنا چاہ رہے ہیں اور اپنے دین کے لیے کچھ مدد کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا یہ میں غلط کہہ رہی ہوں؟ مولانا صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توفیق کیوں نہیں مانگتے کہ ہم حق بات کو تسلیم کریں، اس کو تسلیم کروانے کے لیے منہ تو کھولیں. جب ہم اچھے طریقے سے توفیق مانگ کے کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری زبانوں میں بھی تو انشاءاللہ اثر ہوگا، اور یہ دنیا جانے گی کہ مسلمان یا ہم جو ہے وہ خراب لوگ نہیں ہیں. بہت بہترین، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا بہن. ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں اور پھر آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز طاہر بات کر رہی ہوں. جی مسز طاہر، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی آپ کو رمضان مبارک اور آپ کے سننے والوں کو بھی. آپ کو بھی بہت بہت ہماری طرف سے رمضان مبارک. شکریہ. میں مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جی جی کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین مجھ پر مکمل ہو گیا ہے، اور مکمل دین انہوں نے ہمیں دیا ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کا اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، ہمیں کیوں انتظار ہے کہ کوئی اور آئے گا اور ہمیں کچھ کسی اور کا انتظار کرنا چاہیے؟ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس کی ہم کیوں نہیں اطاعت کرتے؟ ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ. آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں. جی، تو ہم پہلے سوال کا جواب دے رہے تھے جس میں کہا گیا کہ ظہور اور ولادت کی بات. تو ایسا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہونا ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کی ولادت جو 15 شعبان کو ہے، لوگ کہیں جی ان کا ظہور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اب آپ کس ظہور کی بات کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس وقت 15 شعبان کو ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ غائب ہیں تو غائب کے بعد ظہور ہوتا ہے. ظہور کا مطلب ہے پہلے ایک چیز چھپی ہوئی تھی، غائب تھی، تو اب وہ ظاہر ہو گئی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ابھی ہونا ہے، ولادت ہوئی ہے. تو اسی طرح آج جو ہے امام حسن کی ولادت کا دن تھا، ٹھیک ہے، 15 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہوئی. کال شامل کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید صابر حسین منڈی بول پاکستان سے. جی جی بھائی بول رہا ہوں. جی.
अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, आपको सलाम पेश करता हूँ। जी वालेकुम सलाम शाह जी। साहब को भी और सलाम पेश करता हूँ। और बुखारी साहब, जो आपने पंचम पाक की तारीफ की है, हसन हुसैन को जन्नत का सरदार फरमाया, अली को जन्नत का सरदार फरमाया, और सरदारियां ही हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता जो भी कुछ करे। रसूल पाक ने फरमाया, रसूल मैं तुझे पैदा ना करता तो कोई चीज ना पैदा करता। और रसूल पाक फरमा रहे हुसैन मुझसे है, अली हसन मुझसे है, अली मुझसे है। ये जब रसूल पाक इतनी हस्तियों का जिक्र कर रहे हैं तो मैं तो वाकई रसूल मेरे उनको याद करने लगा हूँ। नारा अल्लाहु अकबर, नारा या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी ये सैयद साबिर हुसैन तो साहब। अभी ये दूसरा सवाल जरा जी दूसरा उनका सवाल है कि वो कहती हैं कि जब एक तो बहन ने कहा कि इस तरह की बातें हस्तियों के बारे में कर ही नहीं सकता है। जी, और दूसरा बात है कि वो कह रही थी कि मैं ये क्या सही कह रही हूँ कि जब हम अपनी जुबानें नहीं खोल पाते अवाम के सामने, लोगों के सामने, तो हमें अपने मुफादात की फिक्र होती है, तो इस दीन को कैसे हम अप्लाई करेंगे? देखो जी, पहली बात तो ये है कि कोई कहे जी को सोचे ही ना, ये तो हो नहीं सकता। अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को अकल दी है, इंसान सोचता है, फिक्र करता है, तो जाहिर है कि ये तो फिक्र आती है ना कि अंबिया जो होते हैं, नबी होते हैं, आया ये फरिश्ते हैं, ये जिन्नात हैं, ये इंसान है, कौन है, ये आम फिक्र आएगी बंदों के ज़हन में। तो उसका जवाब भी शरीयत ने दिया, कुरान ने दिया है, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि ये अल्लाह तबारक ताला के जो नबी हैं वो जगह जगह कुरान में है कि हमने तुम में तुम्हारे भाई को भेजा, अखा का लफ्ज़ आए हुए हैं वो, कि हमने सामूद की कौम में उनके भाई को भेजा, हमने इसी तरह दूसरे जो नबियों की बात। तो ये अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम में से ही नबी को भेजा, ठीक है। तो तुम में से ही का क्या मतलब है? कुरान पर गौर करना चाहिए नहीं, फिक्र कि कहा तुम में से हमने अपने नबी को भेजा, कोई गैर नहीं है। अगर मक्के की सरजमीन उम्मुल कुरा, तुम भी मक्के के लोग हो, उम्मीन उम्मुल कुरा से मंसूब हो, तो हमने नबी को भी भेजा जो यहीं उम्मुल कुरा से ही है। तो लिहाजा नबी जो होते हैं वो इंसान ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे इंसान होते हैं कि जो अल्लाह के करीब होते हैं और वो नूरानी जंबा भी रखते हैं कि अल्लाह से लेते हैं और हमें अता करते हैं, ठीक है। मैं एक सादा सी मिसाल दे दूँ कि मसला ऐसे ही देख लें कि जैसे बिजली जो बन रही है मसला 1,32,000 वोल्ट, जहाँ वो ग्रिड स्टेशन, वो जहाँ जनरेटर लगे हुए हैं, और वहाँ से 1,32,000 वोल्ट आ रहे हैं। और अगर वो 1,32,000 वोल्ट दें तो ना पखा बच सकता है, ना कोई इस्त्री बच सकती है, ना टीवी, ना रेडियो, ना कुछ भी नहीं बच सकता। इसलिए कि कोई बेचारे की कैपेसिटी 3 वोल्ट की है, किसी की 1.5 वोल्ट की है, किसी की 110 वोल्ट, किसी की 220, किसी की 440, तो उनकी कैपेसिटी है इतनी है, वो डायरेक्ट नहीं ले सकते, जल जाएंगे। तो रास्ते में अल्लाह ट्रांसफार्मर लगाता है, ठीक है, कि वो ट्रांसफार्मर जो है उसके एक जंबा ये है कि वो 1,32,000 वोल्ट को वसूल कर रहा है, लेकिन अगला जंबा उसका ये है कि 3 वोल्ट वाले को ट्रांसफर 3 वोल्ट, 5 वाले को 5, दरमियान में 100 लगाने पड़ते हैं ट्रांसफार्मर। तो ये है कि नबी जो है वो अल्लाह से ले रहा है, बंदों तक पहुंचा रहा है। बंदे इतनी कैपेसिटी नहीं रख सकते कि डायरेक्ट अल्लाह से ले लें। तो अल्लाह तबारक ताला भी इतना अजीम है कि वो उसकी तजल्लियात और उसको बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा उलुल अज़्म नबी जो है वो भी जब 70 बंदों को साथ लेकर गया कोहे तूर पे, कहा परवरदिगार ये चाहते हैं कि आप ज़ाहिर बाज़ार आपको देख लें। तो फरमाया कि ये कोहे तूर को देखते रहो, अगर तो ये अपनी जगह पे बाकी रह सका तो तुम भी मुझे भी देख लोगे। तो लिहाजा वो तजल्ली जब हुई तो कोहे नूर जो है वो जो कोहे तूर था वो रेदा रेदा हो गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, वो 70 आदमी जो मर गए वहीं, ठीक है। तो आप फर्क देख लें कि वो तो मर ही गए, हजरत मूसा बेहोश हो गए,
اور موسیٰ جب ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا پروردگار میں توبہ کرتا ہوں جو یہ بات کہی کہ تجھے ظاہر بے ظاہر دیکھنا ہے. تو لہٰذا درمیان میں وہ واسطہ ہے نبی جو اللہ سے لیتا ہے بندوں تک پہنچاتا ہے. تو لہٰذا ظاہر ہے کہ جو درمیان میں ہے وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا اور جو ہم ہیں وہ جیسے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہ اس کی بزرگواری ہے کہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہی کہلوا رہا ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیں ان سے کہ میں تم جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے. اور وہی بھی کیا نازل ہوتی ہے, یہ نازل ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے, اسی کی بندگی کرنی ہے. تو یعنی یہ بھی ہے کہ اللہ اسی کو مانو, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ نہیں ہوں. تو لہٰذا رسول پاک کے لیے عبدہ و رسولہ رکھوا دیا گیا ہے کہ ہر نماز میں آپ نے یہ شہادت دینی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. تو لہٰذا ان ہستیوں کا جو ہے ولادت ہوتی ہے اور کلمات سے کوئی حقیقتیں بدلتی نہیں, آپ اس کو ظہور کہہ لیں گے. تو لہٰذا احترام اور محبت سے جو ہے بہترین سے بہترین لفظ استعمال کرنے کی لفظ استعمال, لیکن اس سے پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں کنفیوژن آ جاتی ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں جی پیدا نہیں ہوتے, جی ہم یہ پیدا نہیں ہوتے, جی نازل ہوتے ہیں. جی وہ بی بی فاطمہ بنت اسد جو کو بچہ کو جنم تھوڑی دینا تھا, وہ تو گئی تھی خانہ کعبہ میں اور خانہ کعبہ میں اس طریقہ نزول ہوا اور اٹھا کے لے آئی. یہ بدتمیزی ہے. یعنی یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے فرزند نہیں ہیں, وہ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے نہیں ہیں, جبکہ قرآن مجید میں بھی ہے یہ نبیوں کا بھی سلسلے کی بات. اور اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا فاطمہ بنت اسد جب گئی ہیں تو اس وقت درد ذہ محسوس ہوئی جو خواتین بچہ پیدا کرنے سے پہلے ہوتی ہے. اور انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے اپنے شکم مبارک کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ مس کیا, لگایا, اور اس وقت کہا پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں, تیرے نبیوں پر, اپنے جد ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں, میری مشکل کو آسان کر دے. اور ساتھ یہ کہا اسی مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. تو وہ کہہ تو رہی ہے میرے شکم میں ہے, اسی بچے کا جو میرے شکم میں ہے. اور لیکن وہ عام بچہ نہیں ہے, وہ بھی سمجھتی ہیں وَإِلَّا اگر عام بچہ ہو تو وہ اس کا واسطہ کیوں دے کہ بھی میرے اسی بچے کا واسطہ میری یہ مشکل آسان کر دیں. تو لہٰذا ظاہر ان کی شان نرالی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ کہہ دینا کہ جی وہ پیدا ہی نہیں ہوتے, ان کا نزول ہوتا ہے, یہ جو چیزیں ہیں نا یہ من گڑت. جی چلو بریک کی طرف جائیں گے ناظرین, ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کے مزید سوالات کے جوابات بھی دینے بھی باقی ہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.